پیارے صحابہ، پیارے صحابہ، پیارے صحابہ زندہ باد، پیارے صحابہ زندہ باد، پیارے صحابہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. عن طلحة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیق یعنی فی الجنت عثمان. رواہ ترمذی. معزز ناظرین، 18 ذو الحجہ سن 35 ہجری یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تیسری خلیفہ راشد، ذو النورین، پیکر حیا، جود و سخا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے. ناظرین، اس حوالے سے آج ہم کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رفیق، کہ ہر نبی کا کوئی دوست ہوگا جنت میں اور ساتھی ہوگا. وَرَفِيقِ یعنی فی الجنت عثمان، اور میرا دوست جو ہوگا جنت میں وہ عثمان ہوگا. ناظرین، کتنا بڑا رتبہ ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ایک وقت کا نبی جسے یہ کہے کہ میرا رفیق اور میرا ساتھی ہوگا جنت میں اور وہ عثمان ہوگا. ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سارے فضیلتیں حاصل ہیں، بہت سارے ان کے آپ کے مراتب ہیں. آپ تیسرے خلیفہ ہیں اور چوتھے نمبر پر مسلمان ہوئے. سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا. معزز ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی فضیلت جو اس کائنات میں کسی کو بھی اس سے پہلے حاصل نہیں ہوئی، یعنی ایک نبی کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں کسی شخص کے نکاح میں آئی ہوں، کائنات میں ایسا کوئی واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ نہیں ملتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 لخت جگر، اپنی 2 نور نظر، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا. اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین کا لقب ملا. معزز ناظرین، ایک روایت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولی فضرب احدى یدیہ علی الاخری. رواہ ترمذی. جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ تشریف لے گئے تھے. تو جب بیعت رضوان کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا، فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کی طرف سے ہاتھ ہے، تو میں عثمان کی طرف سے خود بیعت کر رہا ہوں. تو ناظرین، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی؟ اور اس سے بڑھ کر دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی پیشن گوئی فرمائی. ایک مرتبہ احد پہاڑ کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ احد پہاڑ کانپنے لگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے احد، ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے اوپر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں، اور ان 2 شہیدوں میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد تھے اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد تھے. معزز ناظرین، بہت ہی بڑے فضیلت والے، بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں. آپ کا حیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جس ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی اس ہاتھ
کو کبھی نجس چیز کے ساتھ نہیں لگایا، کبھی شرمگاہ کے ساتھ اس ہاتھ کو میں نے نہیں لگایا، یہاں تک کہ میں واش روم کے اندر میں جب غسل کرنے جاتا ہوں تو ننگا ہو کر، بالکل ننگا ہو کر میں غسل بھی نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے بیٹھے رہے اور پنڈلی سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی اور وہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت پر رہے، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہونا چاہا، انہوں نے اجازت طلب فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ کے اور اپنی پنڈلی کو ڈھانک لیا۔ جب صحابہ کرام واپس چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ابوبکر آئے اور عمر آئے تو آپ نے تو اپنی حالت کو نہیں بدلا، اسی جگہ پر ہی رہے، اسی طریقے سے آپ لیٹے رہے، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ فوراً بیٹھ گئے اور آپ نے آپ کو ڈھانک لیا۔ تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ الا استحیی منہ، یعنی میں ایسی شخصیت سے حیا کیوں نہ کروں، تستحیی منہ الملائکہ، جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان کا حیا ایسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ اور جب شہادت سے کچھ دن پہلے جب باغیوں نے ان کو گھیر لیا تو فرمانے لگے کہ اے لوگو، مجھے تم کیوں تکلیف پہنچاتے ہو اور مجھے تم کیوں جو ہے ستاتے ہو؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی فضیلتیں دی ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے مرتبے دیے ہیں جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیے۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس ایمان لانا اور اسلام چوتھے نمبر پر مجھے نصیب ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پیاری بیٹیاں یکے بعد دیگرے میرے نکاح میں آئیں، اور اس طریقے سے اپنے سارے فضائل انہوں نے یہ شمار کیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور فضیلت بھی حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے 3 ہجرتیں اسلام کے لیے اور اسلام کی خاطر فرمائیں۔ سب سے پہلی ہجرت مکہ سے حبشہ چلے گئے، جب مکہ کے اندر ظلم و ستم بڑھ گیا تو ہجرت کی، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھی۔ اس کے بعد جب پتہ چلا کہ بھئی مکہ کے حالات بہتر ہو گئے ہیں تو پھر دوبارہ مکہ تشریف لائے، تو دیکھا کہ حالات تو جوں کے تو ہیں، تو پھر واپس چلے گئے۔ تو یہ دوسری ہجرت تھی، پھر مکہ سے حبشہ کی طرف، پھر حبشہ سے مدینہ کی طرف تیسری ہجرت فرمائی۔ تو یہ 3 ہجرتیں اسلام کی خاطر جس شخصیت نے فرمائی وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن جو لوگ عید غدیر کے نام سے مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ ہمیں صحابہ کرام اور تمام اہل بیت کے ساتھ یکساں معاملہ کرنا چاہیے، سب کے ساتھ محبت والا سلوک کرنا چاہیے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لائے گا تو آپ نے اس کو دیکھ کر اس کی جنازہ نہیں پڑھایا اور نہ ہی اس کی جنازے میں شرکت کی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ تو کبھی بھی کسی بھی جنازے کے اندر اس طریقے سے آپ پیچھے نہیں ہٹے، تو اس کے اندر کیوں ہٹے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا، اس وجہ سے میں اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرتا ہوں۔ تو کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ امام الانبیاء کسی کے جنازے میں شرکت نہیں کر رہا، کیوں؟ حضرت عثمان سے بغض رکھنے کی وجہ سے۔ تو کہیں ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے کہیں ہم جو ہے ان لوگوں کی فہرست میں نہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے کہ میں ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتا ہوں، اگر کسی ایک جمعے میں مجھ سے غلام آزاد نہ ہو تو میں پھر اس کی قضا کر لیتا ہوں۔ تو یہ فضیلتیں ہیں اس جلیل القدر صحابی کی۔ 18 ذوالحجہ ان کی 35 ہجری ان کی شہادت کا دن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی اور خاص طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان صفات کو اپنے اندر اپنائیں، اپنے اندر ان کو اپنی زندگیوں میں لائیں، ان کی سخاوت، ان کا حیا اپنی زندگیوں کے اندر لائیں۔ آج حیا جو ہے وہ مفقود ہوتا جا رہا ہے، تو ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں، یہی ان کی شہادت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔